ہو سکتا ہے ہمارے ابھی قیام گاہ پہ ذکر ہو رہا تھا، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو سکتا ہے۔ میں اپنی موت کی بات کر رہا ہوں، آپ میں ڈریے، اپنے بچوں میں موت کا ذکر کرنا چھوڑیے مت، یہ مولا علی کی سنت ہے۔ یہ بچوں کو ڈرائیں، ہاں ڈرائیے، ڈر جائیں گے تو ڈرائیے۔ اپنی بیوی کے ساتھ موت کا ذکر کیجیے۔ مولا علی فرماتے تو موت کا ذکر برداشت نہیں کرتا تو موت کی سختیاں کیسے برداشت کرے گا؟ ہمارے یہاں یہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ صحابہ تو کہتے تھے موت کا ذکر ہوتا تھا ان کے، ہمارے یہاں کوئی ذکر نہیں۔ میری دل دیکھیے، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری، آپ کہہ دو نا ہو سکتا ہے، سب لوگ بولو، دیکھو بول کے سنو۔ اب جو لوگ ہلکے ہلکے آ رہے ہیں جو آ جائیں گے پھر وہ بیٹھے رہیں گے، مجھے ایسی امید ہے اپنے رب کی ذات سے، میں تو بڑا ہی خراب انسان ہوں۔ میں آپ سے ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر، اگر میری زندگی کی یہ آخری تقریر ہو سکتی ہے، حضور فرماتے ہیں ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو۔ جنید بغدادی کہتے ہیں جب میں نیت باندھتا ہوں، ایک ہماری نماز ہے جلدی سے، کتنا ٹائم جمعے میں گئے جلدی نکلو اور جلدی، اور پیچھے نمازی پڑھ رہے ارے چھوڑو نکلو، ایک دم انسان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی جلدی ہے، اس کو بالکل دل نہیں لگتا، دل برباد ہو گیا، آخرت کی کوئی فکر نہیں، نماز میں جمعے کے دن جائے گا پھر بھی نکل آئے گا۔ مگر جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو جب میں نیت باندھتا ہوں تو تصور کرتا ہوں کعبہ میرے سامنے، تو کہتے ہیں اللہ کے فضل سے کعبے کے جلوے دیکھنے لگتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں پھر میں سوچتا ہوں، پھر میں دوسری میری یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں اس وقت جو کھڑا ہوں مصلی پہ نہیں کھڑا ہوں، میں پل صراط پر کھڑا ہوں، نیچے جہنم ہے، ہو سکتا ہے میں کٹ کے گر جاؤں، اور پھر جب میں سجدہ کرتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ آخری سجدہ ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کھڑا ہو اور میری روح نکال لے، تو پھر کانپ جاتا ہوں، مگر پھر بھی مجھے خبر نہیں کہ نماز میری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اے بھائی چائے والے بھائی، آپ کی بڑی مہربانی آپ کیا، بس سن لیجئے، میں ایک دو بار اور ڈسٹرب ہوں گا تو انشاءاللہ ختم کروں گا تقریر، اللہ چاہے گا۔ میں کسی سے کچھ کہتا نہیں ہوں، بہت کم بولنا ہم کر دیا ہے، کئی موقعوں پہ غصے کو پیا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ چائے یا چائے والا جہاں بھی آتا ہے پرابلم پیدا ہو جاتی ہے وہاں پہ، اور بڑی معذرت کے ساتھ کہ یہ محفلیں بڑی مشکل سے سجتی ہیں، ایسے جلسے میں اس کو غنیمت سمجھ کے تقریر کرتا ہوں کہ بھئی آج کے زمانے میں لوگ ہمیں سننے آ رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد لوگ لوگوں کو بلائیں گے پھر بھی نہیں آئیں گے۔ لکھ لو میری بات، آج اگر ان جلسوں میں یہی مذاق کے ٹھٹے ہنسی ہوتے رہے تو آگے آنے والی نسل جلسے نہیں کرائے گی، اور ٹھٹے اور ہنسیوں کو جب مذاق اور جوکروں کو آپ پسند کرنے لگے، جب ممبر رسول سے جوکری کو اور ان سب چیزوں کو فروغ ہونے لگے تو پھر انسان ڈرے گا کہاں کر کے، بتائیے۔ اے بھائی کہاں جا رہے ہو بھیا، بیٹھ جاؤ 2 منٹ، ماشاءاللہ۔ اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہوں تو چلے جائیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، ماشاءاللہ۔ اور جو صاحب اس وقت ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اتنے بڑے درجے کا آدمی ہمارے جلسے میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ تو رات کے جو 1:30 بجے بھی موبائل پہ بات کر رہے ہو تو ڈی ایم رینک سے بھی اوپر کا آدمی ہو گیا، یعنی اتنی رات میں بھی جس کے پاس کال آ رہے ہیں تو بہت بڑا انسان ہو گیا۔ یہ موبائل انسان کو برباد کر دے گا، اس نے کر دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ بیماری ہے اب موبائل کا ہاتھ سے چلا جانا، پھر بار بار موبائل کی بات کرنا۔ 4 لوگ آپس میں بیٹھے اسے نارمل نہ سمجھنا، وہ چاروں موبائل میں لگے ہوئے ہیں، یہ ایک طرح سے پاگل پن ہے، اور اس کا نام بھی رکھ دیا گیا ہے، اور اس پہ بحث پہ کام بھی ہو رہا ہے۔ موبائل چھڑانے کے اسپتال الگ ہیں، ڈاکٹر الگ ہیں جو انسان سے موبائل، ہندوستان میں بھی ایسا ہونے والا ہے، بمبئی میں ایسا ہو رہا ہے، بچے پاگل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو بچے یہ جو کھانا کھاتے ہیں اور وہ موبائل بھی دیکھتے ہیں، ان پر نئی تحقیق یہ ہے کہ ان کے معدے خراب ہو جاتے ہیں، ان کا جو لیور ہے اس کو یہ کھانا ان کا برباد، چونکہ یہ چباتے نہیں، خالی انہوں نے کھایا منہ میں رکھا اور رکھ لیا، ان کا ذہن کھانا ان کا نہ تو لگتا ہے۔ اب دیکھیں آپ مثال کے طور پہ میرا موبائل ہے، یہ ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جیسے یہ میرا موبائل ہے آپ اس کو یہ سمجھ لیجئے جیسے مثال کے طور پہ یہ میرا موبائل ہے، اور اس
اس موبائل کو جب میں لیٹرین میں جاتا ہوں تو باہر رکھ کے جاتا ہوں، واش روم میں جاتا ہوں باہر رکھ کے جاتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں تو باہر رکھ میں اسے الگ ہٹا دیتا ہوں۔ کوئی مجھ سے بات کرتا ہے تو اسی سے بات کرتا ہوں، جاہلوں کی طرح میں موبائل میں نہیں لگاتا بے وقوفوں کی طرح، بلکہ اس کا یہ حق ہے کہ وہ مجھ سے بات کر رہا ہے تو میں اس کی بات کا جواب دوں۔ میں اس سے بات کرتا ہوں تو ابھی تک یہ موبائل میرا مالک ہے، جب یہ نہ مجھے باتھ روم میں چھوڑے، نہ کھانے میں چھوڑے، نہ پینے میں چھوڑے، نہ یہ مجھے کہیں چھوڑے، تو اب یہ موبائل میرا مالک بن گیا۔ یہی ہوا ہے، ہمارے لوگوں نے ہر جگہ موبائل کو اتنا یوز کیا ہے کہ یہاں تو ماشاءاللہ علماء بہت اچھے ہیں، میں نے لوگوں کو ممبر پہ فیس بک چلاتے دیکھا ہے، اور فیس بک کتنی گندی سائٹ ہے، وہاں کون سی وقت کون سی گھٹیا تصویر آ جائے کچھ نہیں پتا۔ اللہ کا شکر ہے، دیکھو بھائی میں تو نہ فیس بک میرے موبائل میں کوئی بھی چیک کر لے، نہ میرے پاس انسٹاگرام ہے، نہ میں انسٹاگرام چلاتا ہوں، چونکہ میں اس وجہ سے سانپ نہیں پالتا کہ مجھ سے اس کا منتر نہیں آتا، اس سے میں بچ نہیں پاؤں گا۔ جو سانپ وہ پالے جو اس کے منتر سے بچنا، اس کا منتر جانتا ہوں بچنے کا۔ میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو اس موبائلوں میں برباد نہ کرو۔ یاد رکھو جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو بھی ایک افسوس ہوگا، حالانکہ جنتیوں کو کوئی افسوس نہیں ہوگا، مگر میرے آقا فرماتے ان کو بھی ایک افسوس ہوگا، کیا کہ کاش جو وقت ہم نے خالی بیکار گوایا اس میں ہم نے اپنے رب کو یاد کر لیا ہوتا۔ اپنے رب کو جلدی بولو، میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی تھی، جلدی بولو، آخر اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس محفل میں کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہو جو آخری نصیحت سننے آیا ہو، پھر وہ تقریر نہ سن پائے، ہے نا؟ اچھا کبھی آپ نے دیکھا کسی بے نمازی کو مرنے سے پہلے موت نے کہا ایک دن پہلے فرشتے نے آ کر توبہ کر لے، بے نمازی جب مرے گا تو جہنم میں جائے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے بے نمازی جب مرے گا تو اتنی پیاس لگے گی 7 سمندر کا پانی بھی پیے گا، اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اور جب وہ اٹھے گا تو پھر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا، نمرود کے ساتھ اٹھے گا۔ آج کل کچھ ایسے پیر ہیں انہوں نے بالکل بے خوف کر دیا اپنے مریدوں کو کہ بھئی تجھے کیا ضرورت ہے، تو میرے ساتھ ہے، تو میرے ساتھ اٹھے گا۔ اچھا مرید بھی عجیب عجیب پاگل لوگ ہیں، ایسے دھندے میں پھنس گئے، ایسے چال بازی میں آ گئے۔ میاں دیکھو یہ بتاؤ کہ عرس کرنے 400 کلومیٹر چلا جائے گا اور مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جائے گا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں علماء تشریف رکھتے ہیں، ایک نماز کے برابر کتنے اعراض ہو سکتے ہیں، کتنے عرس ہو سکتے ہیں؟ ایک نماز جلدی بولو، ایک نماز کے برابر کتنے عرس ہو سکتے ہیں؟ میں رات بھر جاگا اپنے پیر کے اس میں، آنکھیں میری موٹی ہوگی، 500 کلومیٹر سے آ گیا۔ یہ کیسی پیرا مریدی ہے کہ عرس کی محبت ہے، نماز کی محبت دل میں نہیں۔ کیا کہنے، کیا لمحے فکریہ ہے، زندہ باد۔ بتاؤ بھائی 800 کلومیٹر سفر کر کے اجمیر جا رہے ہو، اجمیر کے کمرے میں گرم پانی ہے مگر تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں جا رہے ہو، جب وہ چلے دین کے لیے تو پاؤں میں چھالے پڑے اور تم اس ہوٹل میں ہو پیسہ خرچ کر کے گئے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، جو بات حق ہے وہ کہنی چاہیے۔ کیا کہنے، تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، بہت اچھے، تم عرس میں چلے گئے، کلیہ شریف تم عرس میں چلے گئے، دیوا شریف تم عرس میں چلے گئے، چوچا شریف، اور تم نماز کو ایسا سمجھتے ہو کہ اسے کوئی پڑھنا تمہارے لیے ضروری نہیں، پیر کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اس کا مطلب ترجیح اول تمہاری نظر میں پیر ہو گیا، نماز نہ رہی۔ یاد رکھو یہ پیرا مریدی تمہیں دنیا آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گی۔ پیرا مریدی وہ نہیں ہوتی جو مرید کو لاپرواہ بنا دے، بلکہ پیرا مریدی تو وہ ہوتی ہے کہ اگر مرید اگر پیر اگر محبوب الہی ہوتا ہے تو پھر اس کا مرید خسرو۔ یہ کون سی بات کر لی؟ میں نے عجیب عادت لگتی مجھے ان لوگوں کی بات اللہ، عرس میں جاؤ برکتیں ملیں گی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر نماز کی پابندی کرو تبھی برکتیں ملیں گی۔ یہ بتائیے آپ، کوئی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ میری بات کوئی غلط تو نہیں؟ یہ علماء بیٹھے سیکنڈ کریں گے، ہو سکتا ہے میری بات یہ۔ اچھا کبھی آپ نے دیکھا بے نمازی کو موت نے کہا توبہ کر لے؟ کبھی کہا؟
کبھی دیکھا بھائی کسی ایسے آدمی کو جو سود کھاتا ہو؟ سود کھانے والے قیامت کے دن ان کی توندیں بڑی ہوں گی، توندیں توازن بگاڑیں گی، بیٹھیں گے گریں گے، گریں گے اٹھیں گے، اٹھیں گے گریں گے، گریں گے اٹھیں گے۔ اب توجہ کرو، ان کی توندیں ایک پورے میدان میں یہ بڑی توندوں والے لوگ ہوں گے۔ اہل محشر پوچھیں گے اہل محشر یہ کون ہے؟ تو پھر فرشتے کہیں گے یہ وہ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ سود کھانا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے برا کام ہے۔ ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے غریب نواز کا اور سے کوئی پیغام؟ میں نے کہا پیغام یہی ہے، غریب نواز نے نماز کو فروغ دیا، دین کو فروغ دیا، پردے کو فروغ دیا۔ تم ہوٹلوں میں جا کے وہاں رہ کے آ جاؤ اور نماز نہ پڑھو تو تمہارا جانا کسی کام کا نہیں۔ کیا کہنے؟ بولو میری بات غلط تو نہیں ہے؟ 31 تم اب اجمیر کورس منا رہے ہو، اب کچھ لوگ ایسے ہیں 31 تاریخ آنے والی ہے، اس کو کہتے ہیں نیو ایئر کی نائٹ، اس میں ناچیں گے، بائیکوں پہ سواری کریں گے۔ مسلمان لڑکے نیو ایئر، نیا سال، نیا سال، نیا سال، نیا سال، اور پھر وہ جتنے بھی ان کو خراب کام کرنے ہوتے ہیں، معاذ اللہ کچھ تو نوجوان شراب بھی پیتے ہیں۔ اوے میرے بھائی پہلے تو یہی سوچ لے کہ تیرا نیا سال ہے کون سا؟ یہ تیرا نیا سال نہیں ہے، تیرا نیا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، وہ ایک قربانی کا مہینہ ہے، اور تیرا جو نیا سال، تیرا سال ختم ہوتا ہے جو وہ ذی الحجہ میں، اور یہ قربانی کا مہینہ ہے۔ اسلام قربانی کی بات کرتا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ میرا برتھڈے آ رہا ہے، میرا برتھڈے آ رہا ہے، بتاؤ میری عمر کتنی ہے؟ تو کسی نے کہا 50 سال۔ تو کہا 50 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ لوگوں نے کہا اتنے دن، اور اتنے دنوں میں اگر میں نے ایک دن میں ایک بھی گناہ کیا ہوگا تو پھر کتنے گناہ ہو گئے؟ یہ کہہ کے وہ رونے لگے۔ یہ تم نے کیا منانا شروع کر دیا میرے بھائی؟ میرے دوست میری طرف دیکھو، غریب نواز کا یہ پیغام ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنی، اچھا آپ نے کبھی دیکھا ماں باپ کے نافرمان کو موت آنے سے پہلے فرشتے نے کہا توبہ کر لے، نہ ماں باپ کا نافرمان جہنم میں جائے گا؟ بولو نا، کہا کبھی ایک ایسی عورت سے جو اپنے جسم پہ فٹنگ کا لباس لے کے گھومتی تھی اور اپنے چہرے کا بڑا خیال رکھتی تھی، مگر جب وہ موت کا وقت آیا ہو تو اس سے فرشتوں نے کہا ہو توبہ کر لے، بے پردگی نہ کر ورنہ جہنم میں جائے گی۔ کبھی کہا؟ جلدی بولو۔ اب یہ ایک فرمان ہے، صرف اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنی تقریر میری بھول جائیں، اپنے موبائلوں کے اسٹیٹس پہ لگائیں، اپنے گھروں میں لگائیں، اپنے گھروں کی دیواروں پہ لگائیں۔ یہ ایک قول آپ کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی۔ میرے ساتھ بولے ذرا، موت تجھے حال بدلنے، موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی۔ جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے، جس حال میں بھی مرنا چاہتا ہے۔ اب یہ بتا تو کون سے حال میں مرنا چاہتا ہے؟ یہ فلم دیکھتے دیکھتے، یا بے نمازی بن کے، یا سود کھانے والا بن کے، یا اپنے ماں باپ کو جھوٹ بول کر، یا ماں باپ کی نافرمانی کر کے؟ کیسے؟ کیونکہ موت تو تجھے بدلنے دے گی نہیں۔ اب تو جس حال میں جی رہا ہے اسی حال میں۔ اچھا تم نے مرتے ہوئے لوگ نہیں دیکھے کیا وہ حال بدلتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، جس حال میں جی رہے ہوتے ہیں اسی میں مر جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے مومن اپنا حال روز درست کر لیتا ہے۔ وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رات گزرتی ہے تو دل پر ایک پر جم جاتی ہے، اور مومن صبح توبہ کر کے اس کو ہٹا لیتا ہے، پھر اس کے بعد شام تک دل پہ پر جم جاتی ہے۔ مومن شام کو بھی توبہ کرتا ہے، مومن شام کو بھی صبح کو بھی۔ اللہ کو توبہ کرنے والے مشہور ہیں، اللہ کو توبہ کرنے والے پسند ہیں، مگر ہم کب توبہ کرتے ہیں؟ ہم تو انتظار کر رہے ہیں بس ایسے ہی بدنگاہی کرتے کرتے مر جائے۔ تو یہ ہو بھی رہا ہے۔ 22 سال کا نوجوان فلم دیکھ کے تھیٹر میں فلم دیکھ رہا ہے، دلی کی، مسلمان ہے، 6 ایپس ہے اس کے، اور اس نے باہر نکلا، اور نکلنے کے بعد اس نوجوان نے اپنی بائک اسٹارٹ کی اور منہ میں اس نے گٹکا ڈالا، کانوں میں اس نے گانے سننے شروع کیے، اس کی بائک چل رہی ہے، مگر اس کو اتنا تک توفیق نہیں ہوئی، اتنی تک توفیق نہیں ملی اس کو، اتنی تک مہلت نہیں ملی، موت نے نہیں دی، اس کو خبر نہیں تھی یہ آخری سواری ہے۔ ایک دم اٹیک آیا، سائلنٹ، اس کا دل گھبرایا، مر گیا، وہیں پہ گر گیا۔ اس کے چہرے کے وہ جو اپنے چہرے کے نشانات دکھاتا تھا، سیلون میں جا کر کے چھوٹے چھوٹے علاج کراتا تھا، اس کا پورا چہرہ رگڑ دیا، پورے چہرے کے سارا گوشت اکھڑ گیا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ کے نہ جانے کدھر چلی گئی، اور پھر اس کو اٹھا کر کے لے کے گئے پوسٹ مارٹم ہاؤس میں۔ پوسٹ مارٹم ہاؤس میں
کوئی مر جائے یا عورت یا بچہ یہ جو بھی نیچرل موت مرتا ہے اس کو پوسٹ مارٹم ہاؤس میں لے کے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو آسانی والی مگر دیکھیں موت عطا کرے. مگر دیکھیں اس کے سارے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں. اس کے بعد چھینی اور ہتھوڑی پہلے لگائی جاتی تھی, ایسے اس کو کاٹا جاتا تھا. سر پہ پہلے سر کو کاٹتے تھے ایسے, یہاں رکھ کے ایسے, اور پھر اس کے بعد یہاں رکھ کے ایسے پھاڑ دیتے تھے. اب ایسا نہیں کرتے ہیں, ان کے پاس گلینڈر ہے جس سے لکڑی کاٹی جاتی ہے. یہاں لگائیں گے کر سے پورا یہ بھیجا اتار دیں گے, اور یہاں لگائیں گے اور یہ پورا پھاڑ کے اس کو چیر کے اس کے اندر سے جو بھی ان کو